اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت عطا ہونے کے بعد جب تبلیغ شروع فرمائی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ ابتدائی دنوں میں مشرکین مکہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مگر جب مشرکین مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ میں ہمارے سارے معبودوں کا رد ہے اور اس سے ہمارے عقیدے پر زد پڑتی ہے، تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ہے عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی حاکم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو تکبر کرتے، اچھلتے کودتے کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا ہے، کوئی نہیں ہے، نہ لات ہے، نہ عزہ ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دستگیر ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی فریاد رس ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے۔ یہاں تک کہ مشرک کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، العیاذ باللہ۔ اور معاذ اللہ کہتے تھے انک لمجنون، تو دیوانہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمزور ساتھی تھے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دست درازی سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر عقبہ بن ابی معیط، یہ کافر ملعون تھا جو بدر میں مارا گیا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر زور سے مروڑی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رک جائے اور یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا مارا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالمو، اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس موقع پر حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے جمع سال بیٹے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توہین کی گئی ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہیں، تو وہ میدان میں نکل آئے اور مشرکین کو للکارا، چونکہ کافروں کا غلبہ تھا،
انہوں نے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو مردوں میں پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ان کو ابو جہل نے ان کے نازک مقام پر برچھی مار کر شہید کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ مظالم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ حضرت ہمیں بھی ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، تھوڑے سے مسلمان تھے، کعبۃ اللہ کے آس پاس کے محلے سارے کافروں سے بھرے ہوئے تھے۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا نہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف قیل لہم، جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو، یعنی نہ لڑو، بلکہ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دو تم زکوٰۃ۔ اب یہ جو نماز کا حکم تھا، یہ کس نماز کا حکم تھا، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور کی چوٹی پر غار حرا میں نبوت ملی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی چوٹی پر پانی کا چشمہ ظاہر فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ نے بھی اس طرح وضو کرنا ہے، اور نماز بھی بتائی۔ یہ نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ نماز فرض ہوئی ہے معراج کی رات۔ تو معراج کی رات سے پہلے، یعنی 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے تھے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، بلکہ بعض روایات میں چاشت کی نماز کا بھی آتا ہے کہ چاشت کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا تصور اور نماز کا طریقہ پہلی وحی میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ اور یاد رکھنا کہ یہ نماز تمام عبادات سے مقدم ہے۔ ہماری بہنیں بھی سنتی ہیں، بیٹیاں بھی سنتی ہیں، مائیں بھی سنتی ہیں، ان کو یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، مروہم بالصلاۃ، ان کو نماز کا حکم دو۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ 7 سال کی عمر سے پہلے نماز آنی چاہیے، یہ نماز یاد ہونی چاہیے، کیونکہ نماز یاد ہوگی تو پڑھیں گے۔ تو حکم ہے بڑوں کو کہ چھوٹوں کو نماز کا حکم دے، اگر حکم نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثال بطور گھر کا سربراہ باپ ہے، اگر باپ حکم نہیں دیتا تو گناہ گار ہے، ماں حکم نہیں دیتی تو گناہ گار ہے، دادا دادی زندہ ہیں ان کو چاہیے وہ حکم دیں، اگر وہ حکم نہیں دیتے تو گناہ گار ہے۔ بڑا بھائی ہے، وہ حکم نہیں دیتا تو گناہ گار ہے، بڑی بہن ہے، وہ حکم نہیں دیتی تو گناہ گار ہے۔ گھر میں رہنے والے جتنے بڑے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا اگر بڑے چھوٹوں کو نماز کا حکم نہیں دیں گے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اگر لڑکا لڑکی 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارو۔ کتنا مارو؟ یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اتنا مارو کہ بدن سے خون نکل آئے۔ نماز کا مسئلہ دیکھیں کتنا اہم ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بالغ مرد و عورت سے دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوٹ جائے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو وہ مرد و عورت کافر ہو گئے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان کی سزا قتل ہے، اگر شرعی عذر نہ ہو۔ اور اگر شرعی عذر ہو، شرعی عذر یہ ہے کہ مثال بطور سوئے ہوئے تھے، آنکھ ہی نہیں کھلی، نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ معذور ہے، اسی طرح آپ قضا کر لیں۔ یا بیمار ہے، بیماری میں نماز نہیں پڑھ سکا، یا سفر میں ہے، یا نسیان کا مریض ہے، یعنی بھول جانے کا مریض ہے، بھول جاتا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے۔
ان کے بغیر اگر جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑ دے، 2 4 3 2 3 4 نہیں، ایک صرف ایک نماز، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اس کی سزا قتل ہے، اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دینا ضروری ہے۔ باقی 3 امام فرماتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اگر منکر نہیں ہے اور کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، دیدہ و دانستہ اس سے نماز رہ گئی تو وہ کافر نہیں ہے مگر گناہ گار ہے۔ اب گناہ گار کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینے سے یہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ اب یہ زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی قتل ہی کیا جائے گا، اور یہ قتل کیا جائے گا تعزیراً، یعنی کافر سمجھ کر قتل نہیں کیا جائے گا، تعزیر کے طور پر قتل کیا جائے۔ جس طرح سعودیہ میں ہیروئن فروشوں کو قتل کیا جاتا ہے تو ان کو کافر سمجھ کر قتل نہیں کیا جاتا بلکہ تعزیراً قتل کرتے ہیں، یعنی مجرم سمجھ کر قتل کرتے ہیں۔ یعنی امام مالک اور امام شافعی بھی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں اور حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو جیل میں ڈال دو، جب تک کھلے طور پر اعلان نہ کرے کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور گزشتہ گناہ کوتاہی پر توبہ نہ کرے، اس کو جیل میں ہی رکھو یہاں تک کہ اس کا جنازہ جیل سے نکلے۔ تو یہ ساری گفتگو ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنا تو گناہ ہے ہی، بے وقت پڑھنا بھی گناہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی چوٹی کے محدث گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الروح۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی ایک بیوی تھی، ایک لڑکا تھا اور ایک جوان سال بیٹی تھی، یعنی یہ مختصر سا ان کا گھرانہ تھا۔ سارے ہی نمازی پرہیزگار تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ بزرگ فوت ہو گئے، چند دنوں کے بعد ان کی جوان سال لڑکی بھی فوت ہو گئی۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا کر بچی کو دفن کر دیا۔ جب واپس ہونے لگے تو دیکھا بچی کی قبر سے آگ کے شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ سب لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ بڑے نیک آدمی کی بیٹی تھی، یہ کیا قصہ ہوا؟ بیٹا گھر گیا، تلوار پکڑ کر ماں کے سر پر کھڑا ہو گیا کہ مجھے بتا کہ میری بہن میں کیا عیب تھا۔ والدہ یہ سمجھی کہ چند دن پہلے باپ فوت ہوا اور ابھی جوان سال بہن فوت ہو گئی ہے، تو شاید اس کے دماغ کو صدمہ لگ گیا، اس وجہ سے یہ برداشت نہیں کر پا رہا، دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، بدحواس ہو کر اس طرح کر رہا ہے۔ والدہ بڑی حوصلے والی تھی، کہنے لگی بیٹا دیکھو، تیرا والد تھا، میرا خاوند تھا، یہ تیری بہن تھی، میری بیٹی تھی، صدمہ تو مجھے بھی ہے، میں برداشت کر رہی ہوں، تو بھی برداشت کر۔ لڑکے نے کہا صدمے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتا کہ میری بہن میں عیب کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ دفن کرنے کے بعد میری بہن کی قبر سے آگ کے شعلے نکلیں۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں کوئی عیب تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ نماز میں تاخیر کر دیتی تھی۔ علماء وقت نے بتایا کہ یہی گناہ تھا۔ اس لیے بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں، اپنا نظام الاوقات بناؤ اور نماز وقت پر ادا کرو۔ جب مستحب وقت داخل ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، ورنہ بڑا گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، 3 مرتبہ فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق۔ منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ سوال کیا گیا کہ حضرت منافق کی نماز کون سی ہے؟ فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ مثلا فجر کا وقت ہو جائے اور یہ مزے سے سوتا رہے، جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو جلدی سے اٹھا، مرغی کی طرح چونچیں ماری، ٹھونگیں ماری، اور فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طرح مثلا عصر کا وقت ہو گیا، یہ بیٹھا ہے، شرعی عذر بھی کوئی نہیں ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو اٹھ کر بھاگم دوڑی میں 3-4 ٹھونگیں ماری اور اٹھ کر بھاگ گیا، یہ منافق کی نماز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی یوں سمجھو کہ اس کا سارا گھر بھی لوٹا گیا اور گھر کے سارے افراد بھی مارے گئے۔ اندازہ کرو کہ گھر کے سارے افراد اکٹھے مرے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی گھر کا سارا اثاثہ بھی لٹ جائے تو کتنا صدمہ ہوگا۔
یہ نقصان اثر کی صرف ایک نماز چھوڑنے کا ہے، اس لیے نمازوں کا خاص خیال رکھو۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ایک نماز کسی مرد و عورت کے ذمے ہے تو کروڑ مرتبہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگی، اور نہ ہی روزہ معاف ہوتا ہے جب تک کہ اس کی قضا نہ کریں۔ لہٰذا اپنی نمازوں کا باقاعدہ حساب لگاؤ، کس تاریخ سے ہم بالغ ہوئے ہیں اور اب تک کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، ان کو ادا کرو۔ تمام ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ اس پر متفق ہیں کہ نماز اور روزہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کی قضا دینی پڑتی ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے حساب ہی نماز کا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلی وہ چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا وہ نماز ہے، یعنی پہلا پرچہ ہی نماز کا ہے۔ اگر نماز میں کامیابی ہوئی تو سمجھو کہ باقی چیزوں میں بھی کامیاب ہے، اگر نماز میں ہی ناکام ہو گیا تو آگے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں نماز کی بڑی تاکید ہے، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات کا لحاظ کر کے پڑھو۔ قیام میں تمہاری نگاہ سجدے پر ہو، ادھر ادھر نہ دیکھو، نہایت خشوع و خضوع اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، یہ سمجھ کر نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھے کہ زکوٰۃ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے اگر صاحب نصاب ہو۔ قمری سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے گزشتہ سال 5 رمضان المبارک کو زکوٰۃ دی تھی تو اس سال 5 رمضان المبارک کو پھر زکوٰۃ ادا کرو گے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض عین ہے، خود ادا کرنی ہے، اس سلسلے میں عورت اپنے خاوند سے پوچھنے کی پابند نہیں ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو زیور استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ اس میں بھی باقاعدہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زیور تو ہوتا ہی استعمال کے لیے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کڑے دیکھے تو فرمایا کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کو پسند کرتی ہے کہ تجھے دوزخ کی آگ کے کڑے پہنائے جائیں؟ اسی طرح 2 عورتیں آئیں، ماں بیٹی تھی، بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالتا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے اور دوزخ کے کڑے پہنائے جائیں؟ اب وہ بچی جو تھی وہ کڑوں کی خود مالک اور مختار تھی، اتار کر پھینک دیے اور کہنے لگی حضرت یہ میری طرف سے وقف ہیں، جو چاہے اٹھا لے، میں دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پس جب لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا ان پر لڑنا، اذا فریق منہم، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ طبعی طور پر ڈرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا سانپ سے ڈرنا، چیتے سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، دشمن سے خوف کھانا، اس سے ایمان پر کسی قسم کی زد نہیں پڑتی۔ قرآن کریم میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر تشریف لے جا رہے تھے، کوہ طور کے دامن میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی عطا فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو اس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسا کہ سانپ ہے، قرآن کریم میں نا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وَلَّىٰ مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر آگے کی طرف دوڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ قریب آؤ، تم ڈرو نہیں، تم امن والوں میں سے ہو۔ تو سانپ وغیرہ تو معلوم ہوا کہ سانپ وغیرہ سے خوفزدہ ہو جانا یا کسی درندے سے خوفزدہ ہو جانا، یہ اس سے ایمان پر اس سے کوئی زد نہیں پڑتی۔ وقالوا ربنا، اور کہا انہوں نے ہمارے پروردگار، یہ منافقوں نے کہا کیونکہ مدینہ طیبہ میں منافق پیدا ہو گئے تھے، لما کتبت علینا القتال، کیوں لکھا تو نے ہم پر لڑنا، یعنی ہم پر تو نے جہاد کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی تھوڑی مدت تک، یعنی ابھی ہم پر
لڑائی فرض نہ ہوتی، ظاہر ہے لڑیں گے تو مارے جائیں گے، دنیا میں رہنے کا کچھ اور موقع ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، کتنی دیر رہو گے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 60 سال، بس 100 سال، آخر کار تو مرنا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے نافرمانی سے بچنا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ فتیلہ کہتے ہیں ایک کھجور کی گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہتے ہیں، یعنی اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، پالے گی تمہیں موت، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر جب تم ایسے قلعوں میں ہو جو چونا گچ ہیں۔ پہلے زمانے میں جو پختہ مکان بنائے جاتے تھے وہ چونے سے پختہ کیے جاتے تھے۔ یہ سیمنٹ تو ہمارے زمانے کی ایجاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا قلعہ تیار کرے جس کی دیواریں چونے سے بنی ہوئی ہوں، بڑا مضبوط ہو کہ اندر جانے کی گنجائش بھی نہ ہو، اس میں وہ چھپ کر بیٹھ جائے اور سوچے کہ موت کا فرشتہ وہاں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ کیونکہ فرشتوں کے لیے جو ہم نے جو دیواریں بنائی ہوئی ہیں نہیں، فرشتوں کے لیے دیواریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا ہے۔ دیکھو ہم قبر پر مٹی ڈالتے ہیں نا، کتنی مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ابھی لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، واپس بھی نہیں آئے ہوتے، منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں۔ بعض بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں جانے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، مگر فرشتہ وہاں بھی پہنچ کر جان نکال لیتا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے یہ رکاوٹیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی اور راحت، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کی بات ہے، ورنہ مسلمانوں کو اگر کوئی راحت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں اے نبی کریم یہ تیری وجہ سے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ قل، آپ کہہ دیں کل من عند اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی راحت بھی اللہ کی طرف سے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، پس کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، نہیں قریب کے سمجھیں بات کو، کہ اپنا قصور مان لیں کہ ہم منافق ہیں، ہم نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ان کی شامت ہے۔ الٹا کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ان کی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے، ہمیں خالص مخلص ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں سے بھی نفاق کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔